بائبل میں مذکور ابراہیم کون ہے؟ موسیٰ کے علاوہ پرانے عہد نامے کے کسی کردار کا نئے عہد نامے میں ابراہیم سے زیادہ دفعہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یعقوب میں ابراہیم کو خدا کا دوست کہا ہے۔ یعقوب 2:23 ایک ایسا لقب ہے جسے کلام مقدس کے اندر کسی بھی اور شخص کے لیے نہیں استعمال کیا گیا۔ ہر دور کے ایمانداروں کو ابراہیم کی اولاد غلطیوں 3:7 کہا گیا ہے۔ تاریخ میں ابراہیم کی اہمیت اور اثر و رسوخ کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پیدائش 11:26 میں ابراہیم کے پہلی دفعہ کیے جانے والے ذکر سے لے کر پیدائش 25:8 میں اس کی وفات تک کا بیان پیدائش کی کتاب کے ایک اچھے خاصے حصے پر محیط ہے، لیکن ہم ابراہیم کی پیدائش اور اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ جب ہم پہلی بار ابراہیم سے ملتے ہیں تو اس کی عمر 75 سال ہو چکی تھی۔ پیدائش 11:28 میں درج ہے کہ ابراہیم کا باپ تارخ میسوپوٹامیہ کے ایک بااثر شہر ار میں رہتا تھا، جو دریائے فرات پر خلیج فارس کے دہانے اور موجودہ شہر بغداد کے قریباً آدھے راستے کے درمیان میں واقع تھا۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ تارہ نے کنعان میں جانے کے لیے ار شہر کو چھوڑ دیا تھا، لیکن کنعان کی سرزمین میں جانے کی بجائے وہ راستے میں شمالی میسوپوٹامیہ کے شہر ہاران میں آباد ہو گیا تھا، جو کہ قدیم بابل سے نینوا اور دمشق کے درمیان آدھے راستہ پر تجارتی شاہراہ تھا۔ ابراہیم کی کہانی پیدائش 12 باب کے آغاز میں واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پہلی 3 آیتوں کے اندر ہم خدا کی طرف سے ابراہیم کی بلاہٹ کو دیکھتے ہیں، جہاں پر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو بھائی سے برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ پیدائش 12:1-3 آیات۔ پھر خدا ابراہیم کو ہاران میں سے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس سرزمین میں جائے جو خدا اسے دکھائے گا، اور خدا اس وقت ابراہیم سے 3 وعدے بھی کرتا ہے۔ پہلا اس کی اپنی سرزمین کا وعدہ، دوسرا اسے ایک عظیم قوم بنانے کا وعدہ، تیسرا اسے برکت دینے کا وعدہ۔ یہ وعدے اس عہد کی بنیاد ہیں جسے بعد میں ابراہیمی عہد کہا گیا۔ یہ عہد پیدائش 15 باب میں قائم کیا گیا اور 17 باب میں اس کی توثیق کی گئی۔ جو چیز حقیقت میں ابراہیم کو خاص بناتی ہے وہ اس کی طرف سے خدا کے حکم کی فرما برداری ہے۔ پیدائش 12:4 میں درج ہے کہ جب خدا نے ابراہیم کو اس کے وطن میں سے بلایا تو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ عبرانیوں کا مصنف کئی بار ابراہیم کو ایمان کی مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور خاص طور پر اس متاثر کن عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایمان کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگر جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ عبرانیوں 11:8۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہر اس چیز کو پیچھے چھوڑ جائیں گے جسے ہم جانتے ہیں، اور اپنی منزل کے بارے میں کچھ بھی جانے بغیر چلتے جائیں گے۔ ابراہیم کے دور میں جینے والے کسی بھی شخص کے لیے خاندان کا تصور ہی سب کچھ تھا۔ اس دور میں خاندانی اکائیاں باہمی طور پر مضبوطی کے ساتھ بنی ہوئی تھیں، اور اس دور میں خاندان کے کچھ افراد کا باقی خاندان کو چھوڑ کر سینکڑوں میل دور چلے جانا بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں ابراہیم اور اس کے خاندان کی مذہبی زندگی کے بارے میں اس کی بلاہٹ سے پہلے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور ہاران کے لوگ بابلی دیوتاؤں کے کئی گروہوں کی پوجا کرتے تھے، خاص طور پر چاند دیوتا نانار سنگھ کی۔ چنانچہ خدا نے ابراہیم کو ایک بت پرست معاشرے میں سے بلایا۔ ابراہیم یہوہ خدا کی بلاہٹ کو جانتا اور پہچانتا تھا، اور اس نے ہچکچاتے ہوئے نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ اس کی فرما برداری کی۔ ابراہیم کی ایماندارانہ زندگی کی ایک اور مثال اس کے بیٹے اسحاق کی پیدائش میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم اور سارہ بے اولاد تھے،
اس ثقافت میں بے اولاد ہونا بہت زیادہ شرمندگی کی بات تھی، لیکن خدا نے وعدہ کیا کہ وہ ابراہیم کو اولاد عطا کرے گا۔ پیدائش 15 باب 4 آیت۔ ابراہیم کا یہ بیٹا اس کی وسیع و عریض ملکیت اور مال و دولت کا، جس سے خدا نے اسے نوازا تھا، وارث ہوگا، اور سیت کی خدا پرست نسل کا تسلسل ہوگا۔ ابراہیم خدا کے وعدے پر ایمان لایا اور اس کے ایمان کو اس کے حق میں راز بازی شمار کیا گیا۔ پیدائش 15 باب 6 آیت۔ خدا نے ابراہیم سے اپنے عہد کی دہرائی پیدائش 17 باب کے اندر کی، اور اس کے ایمان کو پیدائش 21 باب میں اسحاق کی پیدائش کے وسیلہ سے نوازا گیا تھا۔ ابراہیم کے ایمان کو اس کے بیٹے اسحاق کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ پیدائش 22 باب کے اندر خدا نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ کوہ موریہ پر اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کر دے۔ ہم نہیں جانتے کہ باطنی طور پر ابراہیم نے اس حکم پر کیا رد عمل ظاہر کیا۔ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اس خدا کی وفاداری سے تابعداری کر رہا تھا جو اس کی سپر تھا۔ پیدائش 15 باب 1 آیت۔ اور جو اس مقام تک اس کے ساتھ غیر معمولی حد تک مہربان اور بھلا تھا۔ ابراہیم نے یہاں پر بھی خدا کے حکم کی اس طرح تابعداری کی جیسے کہ اس نے پہلے اپنے گھر بار اور ناطے داروں کو چھوڑنے کے حوالے سے خدا کے حکم کی تابعداری کی تھی۔ پیدائش 22 باب 3 آیت۔ ہم جانتے ہیں کہ کہانی کا اختتام خدا کی طرف سے ابراہیم کو اسحاق کی قربانی دینے سے روکنے کے ساتھ ہوا، لیکن تصور کریں کہ اس سارے عمل کے دوران ابراہیم کے احساسات کیسے ہوں گے۔ اس نے اپنے اس بیٹے کے لیے دہائیوں تک انتظار کیا تھا، اور اب جب کہ خدا نے اسے وہ بیٹا دیا تھا تو خدا خود ہی اسے واپس لے رہا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ابراہیم کا خدا پر ایمان اس کے اپنے بیٹے کے لیے محبت سے زیادہ تھا، اور اس نے اس بات پر بھروسہ کیا کہ اگر اس نے خدا کے لیے اسحاق کو قربان کر بھی دیا تو بھی خدا اسے مردوں میں سے واپس لانے پر قادر ہے۔ عبرانیوں 11 باب 17 سے 19 آیات۔ یقینی طور پر ابراہیم کی زندگی میں ناکامی اور گناہ جیسے بھی لمحات تھے، جیسے کہ ہم سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور بائبل انہیں بیان کرنے سے کبھی بھی نہیں ہچکچاتی۔ ہم کم از کم 2 ایسے مواقع کے بارے میں جانتے ہیں جن میں ابراہیم نے سارہ کے ساتھ اپنے تعلق کی حوالے سے جھوٹ بولا تاکہ ممکنہ طور پر دشمن کی سرزمین میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ پیدائش 12 باب 10 سے 20 آیات، 20 باب 1 سے 18 آیات۔ ان دونوں واقعات کے اندر خدا نے ابراہیم کی ایمان کی کمی کے باوجود اس کی حفاظت کی اور اسے برکت دی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بچہ نہ ہونے کی مایوسی ابراہیم اور سارہ پر غالب آ جاتی ہے۔ سارہ نے ابراہیم کو مشورہ دیا کہ وہ اس کی لونڈی سارہ کے پاس جائے اور اس سے اولاد پیدا کرے۔ ابراہیم نے سارہ کی بات مانی۔ پیدائش 16 باب 1 سے 15 آیات۔ اسماعیل کی پیدائش نہ صرف ابراہیم کی طرف سے حماقت اور ایمان کی کمی کا اظہار کرتی ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ اسماعیل کی پیدائش کو ممکن بنانے اور اس کے برکت دینے میں خدا کے فضل کا بھی اظہار کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت تک ابراہیم اور ساری کہلاتے تھے، لیکن جب اسماعیل کی عمر 13 سال ہوئی تو خدا نے ابراہیم کو ختنے کے عہد کے ساتھ ایک نیا نام دیا، اور ساری کے ذریعے سے جیسے خدا نے ابراہیم کی طرف ایک نیا نام دیا تھا، اسے ایک بیٹا دینے کے وعدے کی تجدید کی۔ پیدائش 17 باب۔ ابراہیم بمانی بلند درجہ باپ کو تبدیل کر کے اس کا نام ابراہیم رکھ دیا گیا، جس کے معنی ہیں جتھوں یا بجوموں کا باپ، جتھوں یا ہجوموں کا باپ۔ یقینی طور پر ابراہیم کی اور بھی کئی جسمانی اولادیں تھیں، اور یسوع مسیح کے وسیلہ خدا پر ایمان لانے والے سب ابراہیم کے روحانی وارث شمار کیے جاتے ہیں۔ غلطیوں 3 باب 29 آیت۔ اس ایمانداروں کے باپ کی زندگی میں بھی شک اور تشویش کے اوقات کار تھے، لیکن اب بھی وہ انسانوں کے اندر سربلند اور ایماندار زندگی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک بہت ہی واضح سبق جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان سے بھرپور زندگی گزارنی چاہیے۔ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو کوہ موریہ پر اس لیے لے جا سکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا اپنے وعدے پورے کرنے میں وفادار ہے۔ ابراہیم کا ایمان اندھا ایمان نہیں تھا، اس کا ایمان ایک ایسی ذات پر طے شدہ یقین دہانی اور بھروسہ تھا جس نے خود کو وفادار اور سچا ثابت کیا تھا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہم اس کے
ہر ایک حصے میں واضح طور پر خدا کی دستگیری کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کو ہماری زندگیوں میں فعال ہونے کے لیے ہمارے پاس فرشتوں کے ساتھ آنے، کسی جلتی ہوئی جھاڑی سے ہمارے ساتھ کلام کرنے یا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ہماری زندگی کی نگرانی اور منصوبہ بندی کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں ایسا نہیں لگتا، لیکن ابراہیم کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری زندگیوں میں خدا کی موجودگی حقیقی ہے۔ یہاں تک کہ ابراہیم کی ناکامیاں بھی اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ خدا ہمیں ہمارے گناہوں کے واضح نتائج سے محفوظ نہ رکھتے ہوئے بھی ہمارے اندر اور ہمارے ذریعے سے اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، اور ہماری طرف سے کیا گیا کوئی بھی کام اس کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا۔ ابراہیم کی زندگی ہمیں سادہ تابعداری کی برکت کو بھی دکھاتی ہے۔ جب ابراہیم سے کہا گیا کہ وہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں سے نکل جائے تو ابراہیم نے خدا کے حکم کی تعمیل کی۔ جب اسے خدا کی طرف سے اسحاق کو قربان کرنے کو کہا گیا تو وہ اگلی صبح سویرے اٹھا تاکہ ایسا کر سکے۔ بائبل مقدس کے بیان سے ہم جو کچھ سیکھ سکتے ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کی طرف سے خدا کے حکم کی تابعداری کرنے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی تھی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی طرح ابراہیم نے بھی ان فیصلوں پر تکلیف کا اظہار کیا ہوگا، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آیا اس نے عمل کیا۔ جب ہم خداوند کی طرف سے سچی بلاہٹ پاتے ہیں یا اس کی کسی ہدایت کو اس کے کلام میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ جب خدا کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کی تابعداری کرنا اختیاری معاملہ نہیں رہتا۔ ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا کے ساتھ ایک فعال تعلق کیسا لگتا ہے۔ اگرچہ ابراہیم نے خدا کے حکم کی فوری تابعداری کی، لیکن اس نے خدا سے سوال پوچھنے سے گریز نہیں کیا۔ ابراہیم اس بات پر ایمان لایا کہ خدا اسے اور سارہ کو ایک بیٹا دے گا، لیکن وہ اس بات پر حیران تھا یہ سب کس طرح ہو سکتا ہے۔ پیدائش 17 باب 17 سے 23 آیات۔ پیدائش 18 باب کے اندر ہم ابراہیم کی طرف سے سدوم اور عمورہ کے لیے خدا سے شفاعت کا احوال پڑھتے ہیں۔ ابراہیم نے اس بات کا اقرار کیا کہ خدا پاک اور انصاف کرنے والا ہے، اور ابراہیم نہیں سمجھتا تھا کہ خدا ناراستوں کے ساتھ راست بازوں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اس نے خدا سے التجا کی کہ وہ 50 راست بازوں کی خاطر ان گناہ آلودہ شہروں کو تباہ نہ کرے، اور پھر وہ کہتے کہتے 10 راست بازوں کی تعداد تک آ گیا۔ بالآخر دیکھا گیا کہ سدوم میں 10 راست باز بھی نہیں تھے، لیکن خدا نے ابراہیم کے بھتیجے لوط اور اس کے خاندان کو بچا لیا۔ پیدائش 19 باب۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ خدا ابراہیم کے سامنے اپنے منصوبوں کو منکشف کرتا ہے، اور وہ ابراہیم کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات سے حیران بھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم کی مثال یہاں پر ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ خدا کے ساتھ اس کے منصوبوں کے بارے میں بات چیت کرنا، دوسروں کے لیے شفاعت کرنا، خدا کے عدل و انصاف پر بھروسہ کرنا اور اس کی مرضی کے تابع ہونا کیسا ہوتا ہے۔ ابراہیم کی طرف سے ایمان کے تعلق سے کوتاہیاں، خاص طور پر ابراہیم کے ہاجرہ اور اسماعیل کے ساتھ معاملات کے حوالے سے ہم پر اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی حماقت کیسی ہوتی ہے۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سارہ کے ذریعے سے اسے ایک بیٹا بخشے گا، لیکن اس کی طرف سے ابراہیم کے لیے وارث پیدا کرنے کی بے صبری انہی کے لیے نقصان کا سبب بنی۔ سب سے پہلے تو سارہ اور ہاجرہ کے درمیان تنازع نے جنم لیا، اور بعد میں اسماعیل اور اسحاق کے درمیان تنازع پیدا ہوا۔ اسماعیل کی اولاد خدا کے لوگوں کے لیے بہت سخت دشمن بن گئی، جیسا کہ ہم بعد میں پرانے عہد نامہ کے بیان میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اسرائیل اور اس کے عرب ہمسایوں کے درمیان تنازعات آج کے دن تک جاری ہیں۔ ہم اپنی طاقت سے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے۔ خدا کے بغیر مسائل کو حل کرنے کی ہماری کوششیں انہیں حل کرنے کی بجائے مزید بگاڑ دیتی ہیں۔ سبق کا اطلاق ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ وسیع پیمانے پر ہوتا ہے۔ اگر خدا نے کچھ کرنے کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں وفاداری کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور خدا کے مقررہ وقت پر اس کام کے پورا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ علم الہیات کی روح سے دیکھا جائے تو ابراہیم کی زندگی صرف ایمان سولافائڈ کی ایک زندہ مثال ہے۔ پولس رسول 2 بار ابراہیم کی ذات کو اس اہم عقیدے کی تعلیم دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور رومیوں کے نام خط کے اندر پورے 4 باب میں ابراہیم کی زندگی کی تصویر کشی کی مدد سے ایمان کے وسیلہ سے رازباز ٹھہرائے جانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح کی دلیل غلطیوں کے نام خط کے اندر بھی دی گئی ہے، جہاں پر پولس ابراہیم کی زندگی سے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ
غیر اقوام بھی یہودیوں کے ساتھ ایمان کے وسیلہ سے ابراہیم کی برکت کی وارث ہیں۔ غلطیوں 3 باب 6 سے 9 آیت، 14، 18، 16 اور 29 آیات۔ اور یہ سب کچھ پیدائش 15 باب 6 آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جہاں پر مرقوم ہے اور وہ خدا پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ خدا کی نظر میں اس کے وعدوں پر ابراہیم کا ایمان ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ وہ اسے راست باز قرار دے، اور یوں رومیو 3 باب 28 آیت میں بیان کردہ اصول کو ثابت کرے۔ ابراہیم نے راست بازی کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس کے لیے خدا پر اس کا بھروسہ ہی کافی تھا۔ ہم پرانے نامہ کے آغاز میں خدا کے فضل کے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ انجیل خداوند یسوع کی زندگی اور موت سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ پیدائش کی کتاب سے شروع ہوتی ہے۔ پیدائش 3 باب 15 آیت میں خدا نے وعدہ کیا تھا کہ عورت کی نسل سے آنے والا سام کے سر کو کچلے۔ ماہرین الہیات کا خیال ہے کہ بائبل میں یہ انجیل کا پہلا بیان ہے۔ پرانے نامہ کے باقی حصوں کی تاریخ سیت پیدائش 4 باب 26 آیت سے شروع ہونے والی وعدے کی نسل کے ذریعے سے فضل کی انجیل کا پیغام باقی دنیا کے اندر پھیلتا ہے۔ ابراہیم کی بلاہٹ نجات کی کہانی کا ایک اور ٹکڑا تھا۔ پولس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ اور کتاب مقدس نے یہ پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ غلطیوں 3 باب 8 آیت۔ ایک اور چیز جو ہم ابراہیم کی زندگی سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان کوئی موروثی چیز نہیں ہے۔ متی 3 باب 9 آیت، لوکا 3 باب 8 آیت اور یوحنا 8 باب 39 آیت میں ہم سیکھتے ہیں کہ نجات پانے کے لیے محض جسمانی طور پر ابراہیم کی نسل سے ہونا کافی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اس کا اطلاق یہ ہے کہ محض مسیحی گھرانے میں پیدا ہونا اور پرورش پانا ہی کافی نہیں ہے۔ ہم کسی اور شخص کے ایمان کی بنیاد پر خدا کے ساتھ رفاقت اور اس کی بادشاہی میں داخلہ حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا ہمیں اس لیے نجات دینے پر پابند نہیں کہ ہم کسی بے عیب مسیحی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پولس اس بات کی تصویر کشی کرنے کے لیے رومیو 9 باب میں ابراہیم کی ذات کو استعمال کرتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے وہ سبھی جو ابراہیم کی نسل سے ہیں ان کا نجات کے لیے چناؤ نہیں ہوا تھا، بلکہ نجات اس ایمان کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے جو ایمان ابراہیم رکھتا تھا۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب ابراہیم کی زندگی کو ایک تمثیل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یعقوب 2 باب 21 آیت۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ جس مثال کو استعمال کرتا ہے وہ موریا کے پہاڑ پر ابراہیم اور اسحاق کی کہانی ہے۔ انجیل کی سچائیوں پر محض رضامندی کو ظاہر کرنا ہمیں نجات دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایمان کے نتیجے میں تابعداری کے اچھے کام ہونے چاہیے جو زندہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ایمان جو ابراہیم کے خدا کے نزدیک راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے کافی تھا۔ پیدائش 15 باب دراصل وہی ایمان تھا جس نے اسے تحریک بخشی کہ وہ خدا کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرے۔ ابراہیم کو اس کے ایمان نے راست باز ٹھہرایا اور اس کے کاموں نے اس کے ایمان کا ثبوت دیا۔ آخری تجزیے میں ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کی ذات ایک مثالی شخصیت تھی، اس کی پاک بازی یا کامل زندگی کی بدولت نہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ذات میں بھی کئی کمزوریاں تھیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ اس کی زندگی مسیح زندگی کی بہت سی سچائیوں کو واضح کرتی ہے۔ خدا نے ابراہیم کو زمین کے کروڑوں لوگوں کے لیے اپنی برکت کا ذریعہ قرار دیا۔ خدا نے نجات کی اس کہانی کی تکمیل کے اندر ابراہیم کو ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے استعمال کیا، جس کا اختتام خداوند یسوع کی پیدائش پر ہوا۔ ابراہیم خدا کے وعدوں پر ایمان اور امید کی ایک زندہ مثال ہے۔ عبرانیوں 11 باب 8 سے 10 آیات۔ ہماری زندگیاں اس طرح سے گزرنی چاہیے کہ جب ہم اپنی زندگیوں کے اختتام پر پہنچیں تو ابراہیم کی طرح ہمارا ایمان بھی دوسروں کے لیے ایک پائیدار میراث کے طور پر قائم رہے۔ آمین اور آمین۔